السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے پچھلے پہر ارمغانہ اپنے مکان میں داخل ہوئی۔ اسد شیرازی جاگ رہا تھا۔ بیٹی کو دیکھتے ہی گھبرا کر اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھا، مگر چند قدم چلتے ہی لڑکھڑا کر گر گیا۔ اسد شیرازی رات بھر شراب پیتا رہا تھا، اس لیے اب اس کی ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ باپ کو گرتے دیکھ کر ارمغانہ تیزی سے آگے بڑھی اور اسد شیرازی کو اٹھاتے ہوئے بولی، بابا جان، آپ کے چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں بیٹی۔ اسد شیرازی مسکرایا۔ ان قیمتی قالینوں کا یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر انسان گر بھی جائے تو اس کے چوٹ نہیں لگتی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم بتاؤ کہ… اسد شیرازی نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ بابا، اہرمن کا کرم ہے کہ اس نے مجھے میرے اندازوں سے زیادہ کامیابی عطا کی۔ کچھ دیر تک امیر ابو اسحاق اپنے بزرگوں کی روایتوں کے حوالے دیتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے مذہبی خیالات کے خول سے باہر آنے پر رضامند ہی نہیں ہوگا، مگر میں نے آپ کے سکھائے ہوئے فن تقریر کا سہارا لیا اور پھر جلد ہی میری آنکھوں نے امیر کے آہنی مجسمے کے پگھلنے کا منظر بھی دیکھ لیا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک فولادی انسان ہے، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ سارے دعوے غلط تھے۔ وہ تو رباب کے تاروں کی ایک ہلکی سی ضرب سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت امیر ابو اسحاق کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ کے سرخ و گداز ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے اس نے تن تنہا غزنی کے تمام لشکروں کو شکست دے دی ہو اور امیر ابو اسحاق کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا ہو۔ مجھے یقین ہے بیٹی، مجھے یقین ہے۔ نشے کی زیادتی کے سبب اسد شیرازی کی آواز بری طرح لڑکھڑا گئی تھی، مگر تمہیں سبکتگین نے تو نہیں دیکھا؟ مدہوشی کے باوجود اسد شیرازی بہت ہوش کی باتیں کر رہا تھا۔ محافظ اعلیٰ کی حیثیت سے سبکتگین وہاں موجود تھا اور انتہائی بے چارگی کے عالم میں اپنی شکست کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ارمغانہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ جب امیر ابو اسحاق ہی میرے قدموں پر جھک گیا تو پھر سبکتگین کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کل بھی غلام زادہ تھا اور آج بھی غلام زادہ ہے۔ یکا یک ارمغانہ کا چہرہ نفرت اور غصے کی آگ سے جلنے لگا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، اسد شیرازی نے جھومتے ہوئے کہا۔ باپ کا حکم پاتے ہی ارمغانہ سامنے کی نشست پر بیٹھ گئے۔ تم بہت جذباتی ہو رہی ہو اور شاید یہ تمہاری نوجوانی کا تقاضا ہے۔ اس عمر میں انسانی دماغ پر سرکش جذبوں کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ اسد شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب سبکتگین اتنا بے دست و پا بھی نہیں کہ تم اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دو۔ وہ ایک ذہین نوجوان ہے اور امیر ابو اسحاق کے مزاج میں گہرا دخل رکھتا ہے۔ تمہیں اپنا ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ تمہاری ایک لغزش تمہیں تباہی اور پستی کے تاریک غاروں کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اور میری آخری بات یاد رکھنا کہ سیاست میں کسی موسم اور کسی رشتے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ارمغانہ نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی، مگر وہ دلی طور پر باپ کے اس مشورے سے مطمئن نہیں تھے، اور اس بے اطمینانی کی وجہ اس کا حد سے بڑا ہوا اعتماد تھا۔ اپنے فتنہ انگیز حسن پر اعتماد اور اپنی سحر کار آواز پر اعتماد اور اپنے دلکش فن تقریر پر اعتماد، جس سے بڑے بڑے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن دربار میں سبکتگین کی ملاقات ابو اسحاق سے ہوئی۔ امیر آج بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر جب دربار برخاست ہو گیا تو سبکتگین نے ابو اسحاق سے پوچھا، امیر محترم کے مزاج کیسے ہیں؟ سبکتگین کے الفاظ میں ہلکا سا طنز پوشیدہ تھا، مگر غزنی کا حکمران محسوس نہیں کر سکا۔ سبکتگین کل رات بہت دنوں بعد گہری نیند سوئے، اس لیے طبیعت ہلکی محسوس ہو رہی ہے۔ سبکتگین انتظار کر رہا تھا کہ شاید امیر ابو اسحاق ارمغانہ شیرازی کی سجائی ہوئی محفل موسیقی کا ذکر کرے، مگر جب غزنی کے حکمراں نے گزشتہ رات کے کیف اور ہنگامے کا کوئی حوالہ نہیں دیا تو وہ بھی مصلحتاً خاموش رہا
اور پھر ایک رسم سی ادا کرتے ہوئے بولا، امیر خدا آپ کی نیندوں کو برقرار رکھے۔ اب یہ ایک معمول سا بن گیا تھا کہ نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی امیر ابو اسحاق ارمغانہ شیرازی کو اپنی خلوت خاص میں طلب کر لیتا اور نصف شب تک اس خوبصورت مطربہ سے سحر انگیز نغمے سنتا رہتا۔ کبھی کبھی یہ محفل موسیقی اتنی طویل ہو جاتی کہ امیر کی خوابگاہ میں رات کے پچھلے پہر تک ہنگامہ ساز و آواز برپا رہتا۔ پھر اس شب بیداری کے سبب کبھی یوں بھی ہوتا کہ امیر ابو اسحاق دن چڑھے تک سویا رہتا اور اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی۔ ارمغانہ شیرازی اپنی ان کامیابیوں پر بہت مسرور تھی اور کبھی کبھی تصورات کی دنیا میں یہ منظر بھی دیکھ لیتی کہ غزنی کا فرما روا اس کے سر پر تاج نگار سجا رہا ہے۔ پھر جاگتی آنکھوں سے دیکھے جانے والے ان خوابوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا اور ارمغانہ شیرازی امیر ابو اسحاق کی خوابگاہ میں اپنے آپ کو فرش پر بیٹھا ہوا پاتے۔ اسے اس لمحے کا انتظار تھا جب امیر ابو اسحاق جذبات سے مغلوب ہو کر دیوانہ وار پکار اٹھتا، ارمغانہ یہاں آؤ، ہمارے قریب بیٹھو۔ مگر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا تھا۔ غزنی کے حکمراں کے اتنے قریب پہنچنے کے بعد بھی اس کے خواب روز اول کی طرح پیاسے تھے۔ تاہم اس کی نغمہ سرائی سے خوش ہو کر ایک دن ابو اسحاق نے کہا تھا، ارمغانہ آج تک تم نے ہم سے اپنی اس خدمت گزاری کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا اور ہم خود بھی اقتدار کے ہنگاموں میں تمہارے فن کا اعتراف نہ کر سکے، مگر آج تم کچھ نہ کچھ ضرور مانگو۔ ہم تمہاری خواہشوں کی تکمیل کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ امیر ابو اسحاق کے الفاظ سن کر ارمغانہ شیرازی کے دل کی دھڑکنوں میں توازن برقرار نہیں رہا۔ اس نے ایک ہیجان انگیز کیفیت سے دو چار ہوتے ہوئے سوچا، شاید وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا مجھے بہت دنوں سے انتظار تھا۔ پھر ارمغانہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، حرکت ہوئی۔ امیر کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے چند الفاظ میرے لیے دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ کہتے ہوئے ارمغانہ نے ادب سے سر جھکا لیا۔ وہ ابو اسحاق کے بے قرار جذبوں کی انتہا دیکھنا چاہتے تھے۔ نہیں ارمغانہ، آج تو تمہیں کچھ مانگنا ہی ہوگا۔ یکا یک امیر ابو اسحاق کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے پرجلال آواز میں کہا، ہم اپنی ذات پر کسی کا قرض باقی رکھنے کے عادی نہیں، بلا جھجک ہو کر مانگو۔ اگر ہماری بساط میں ہوگا تو تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ ابو اسحاق کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے آمرانہ شان ابھر آئی تھی۔ ارمغانہ شیرازی چند لمحوں تک خمار آلود نظروں سے ابو اسحاق کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل جھکی، حنائی ہاتھوں سے امیر کے پیروں کو چھوا اور پھر غزنی کے حکمراں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ یہ کنیز اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ امیر ذیشان اس حقیر خادمہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے قدموں میں جگہ دیں۔ بڑھاپے کی سرحدوں پر کھڑا ہوا حکمراں ایک خوفناک طوفان کی زد میں تھا، ایسا طوفان جو آج سے پہلے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ ارمغانہ شیرازی کی اتنی قربت پا کر ابو اسحاق کو محسوس ہوا کہ قصر شاہی میں زلزلہ سا آ گیا ہے اور اس کی خوابگاہ کے در و دیوار خود اسی پر گرے جا رہے ہیں۔ امیر ابو اسحاق کچھ دیر تک اس طوفان سے لڑتا رہا، مگر جب پاگل ہواؤں اور پانی کی خونخوار موجوں نے زیادہ سرکشی اختیار کر لی تو غزنی کا حکمراں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر پتھر کے سخت فرش پر کھڑا ہو گیا۔ ارمغانہ شیرازی نے بڑے تعجب سے امیر ابو اسحاق کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کمزور دیوار اتنے خوفناک طوفان پر بھی اپنی جگہ قائم رہ سکتی ہے۔ تم اس وقت جاؤ ارمغانہ اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم تمہاری اس خواہش پر سنجیدگی سے ضرور غور کریں گے، مگر کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ ارمغانہ ایک عجیب سی سرشاری کے عالم میں اٹھی۔ اس نے اپنی زندگی کے سنگ لاخ راستے کو بڑی آسانی سے طے کر لیا تھا اور اب وہ فتح کے نشان سے صرف چند گز کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ ارمغانہ نے جھک کر امیر کو رخصتی سلام کیا اور آہستہ آہستہ ایک شان بے نیازی کے ساتھ چلتی ہوئی خوابگاہ کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی ارمغانہ نے سبکتگین کو دیکھا جو حسب معمول شدید بے قراری کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔
وہ گزشتہ کئی دنوں سے یہی ایک منظر دیکھ رہی تھی کہ جب امیر کی خاکگاہ میں داخل ہوتی تو دروازے پر عام پہرے دار موجود ہوتے، لیکن جب واپس جاتی تو وہاں دوسرے محافظوں کی بجائے سبکتگین تنہا نظر آتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ارمغانہ شیرازی چند لمحوں کے لیے رکی اور سبکتگین کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ کئی روز سے ارمغانہ کا یہی عمل تھا، مگر آج سبکتگین نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس کی فتنہ کار آنکھیں کوئی اور ہی افسانہ سنا رہی تھیں۔ پھر اسی وقت سبکتگین نے فیصلہ کر لیا، کل وہ امیر ابو اسحاق سے اس موضوع پر ضرور گفتگو کرے گا، اس کے بعد چاہے اسے اپنی ملازمت سے دستبردار ہونا پڑے یا پھر وہ امیر کے کسی دوسرے عتاب کا نشانہ بن جائے۔ یہ سوچ کر سبکتگین اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ اس فیصلے نے اسے بہت دنوں کے ذہنی عذاب سے نجات بخش دی تھی، مگر دوسری طرف امیر ابو اسحاق بہت زیادہ مضطرب، بے چین اور بے قرار پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے رات کا باقی حصہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل کر گزار دیا۔ ابو اسحاق کے کانوں میں بار بار اپنے باپ امیر البتگین کی وصیت گونج رہی تھی۔ مرحوم فرمانروا نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہمیشہ اپنی تلوار کی آب و تاب قائم رکھنا، لیکن ارمغانہ شیرازی کی آمد نے سب کچھ زیر و زبر کر دیا تھا، اور ابو شمشیر کی جھنکار سن کر پرسکون ہونے کی بجائے رباب کے تاروں میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ابو اسحاق موسیقی کے کمزور حصار کو توڑ کر باہر نکل سکتا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر ارمغانہ شیرازی کے حسن کی گرفت روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ابو اسحاق کو اپنی زندگی کے اس نئے موڑ پر پہنچ کر ایک نہایت اہم فیصلہ کرنا تھا۔ آخر اسی کشمکش میں فجر کی اذان ہو گئی اور مؤذن اللہ اکبر کی کبریائی بیان کرنے لگا۔ ابو اسحاق نے نماز فجر ادا کی اور بہت دیر تک اپنے لیے ہدایت غیبی کی دعائیں کرتا رہا۔